بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری اور آپ سن رہے ہیں فیضان میلاد۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ جناب والا اسلام میں دنوں کو سیلیبریشن کرنے یا انہیں منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اسی لیے محفل میلاد کا دن منانا، سرکار کے پیدائش کا دن منانے پر وہ بدعت کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، چونکہ شریعت کے اندر دنوں کو منانا درست نہیں۔ تو آئیے آج ہم اس نشست میں سمجھیں گے کہ آیا دن منانا اسلامی شریعت میں، شرع اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایام اللہ سے کیا مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دن اور وہ ساعت، وہ گھڑی جس میں کوئی نعمت، کوئی فضیلت، کوئی سعادت کی بات اتری ہو، اسے ایام اللہ میں شامل کر دیا گیا۔ تو لہذا وہ ایام جن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت نازل کی، کوئی انعام اتارا، کوئی فضیلت اتاری، تو اسے ایام اللہ میں شامل کر دیا گیا۔ تو اب غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت ہے، کوئی برکت ہے، کوئی فضیلت ہے تو ہرگز نہیں۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کی نزول کا دن، پیدائش کا دن، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایام اللہ میں شامل ہوگا۔ تو لہذا اب حکم خدا جل والا وذکر بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلا، تو ہم جھنڈا لہرا کر، جلوس نکال کر، لائٹنگ کر کے ہم یاد دلاتے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبی کریم علیہ السلام کی نعمت مخلوق کو عطا کی گئی۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر میں دن منانا ثابت ہے یا نہیں۔ تو چنانچہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا، متفقون علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے سے مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو یوم عاشور آیا، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیوں رکھ رہے ہیں، تو کہا گیا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو مظالم فرعون سے نجات دی، تو اس شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے، پوری قوم نے روزہ رکھا، اس دن کو منایا۔ تو اب ہم ہر سال یوم عاشور کے دن روزہ رکھ کر اس دن کو مناتے ہیں۔ تو یہ ہوا یوم موسیٰ، بنی اسرائیل کے فتح کا دن، آزادی کا دن، تو یہ منایا موسیٰ علیہ السلام نے اور آپ کی پوری قوم نے۔ اب اگر یہ منع ہوتا، ناجائز ہوتا دن منانا، تو نبی کریم علیہ السلام منع فرما دیتے اور ایک اصول اور قاعدہ وضع ہو جاتا کہ اسلام میں دن کا منانا جائز نہیں۔ مگر نبی کریم علیہ السلام نے گویا تائید اور توثیق فرما کر بیان فرمایا کہ ان کے مقابلے میں موسیٰ کے ہم زیادہ قریب ہیں، لہٰذا گویا کہ ہم اس دن کو زیادہ منائیں گے۔ آئندہ سال سرکار نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اس سے پتا چلا کہ دن منانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، جب نبی کریم علیہ السلام نے یوم موسیٰ منایا کہ وہ آزادی کی نعمت کا دن ہے اور ایام اللہ میں شامل ہے، تو جس دن کائنات کو آزادی نصیب کی گئی، میری مراد یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو وہ دن ایام اللہ میں شامل کیوں نہیں ہوگا، اللہ کے دنوں میں شامل کیوں نہیں ہوگا؟ تو پتا چلا کہ یہ سب سے بڑا دن ہوگا، کیونکہ اسی دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی دن عطا فرمائے جس سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو نعمت عظمیٰ جس دن آئی تو وہ سب سے عظیم دن ہوگا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں شامل ہوگا۔ تو ہم تو جناب والا اللہ کے اس فرمان وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ پر عمل کرتے ہیں۔ اب اگر شیطان کو تکلیف ہو، منافق کو اذیت ہو، جناب والا جو میلاد کو نہیں چاہتے ان کو اگر رنج و علم ہو، تو اس میں ہمارا قصور نہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم تو سرکار کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے اتنا بلند فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور ذکر کو ایسے بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ خود رب العالمین جس نبی کا ذکر کرے مخلوق اس کا ذکر کر ہی نہیں سکتی۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے اے رضا جب صاحب قرآن ہے خود مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو انہی کریمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جگہ بھلائیاں نصیب فرمائے اور اس دن کو منائیے۔ ایام اللہ میں یہ دن شامل ہے، اس کی برکتیں لوٹیے۔ کوئی کہتا ہے کہتا رہے، کوئی سڑتا ہے سڑتا رہے، کوئی جلتا ہے جلتا رہے، ہم تو سرکار کی آمد کا جشن مناتے رہیں گے اور اس طرح منائیں گے بقول اعلی حضرت حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔